اب یہ بات طے ہے کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نیتوں پر شاہد ہے. مطلب انسان کو پتہ ہوتا ہے نا, جیسے اتنی بڑی مثال جو میں نے ابتدا میں پروگرام میں دی تھی کہ شہید تو کلائمیکس ہے نا کسی شخص کا, مطلب شہادت تو کلائمیکس ہے. اس کلائمیکس میں بھی اگر نیت میں خلل آ گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ واصل جہنم فرما دے گا. تو اس کی ذرا وضاحت فرمائیں, جب یہ بات طے ہے تو پھر ایکسپوجر, نمود و نمائش, کیوں باتیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں؟ نیت جو ہے وہ ایمان کی خشت اول ہے. آہا. دوسرا, نیت جو ہے وہ علم اور عمل کی روح ہے. واہ. تیسری بات, ارادہ جس نے آپ نے یہاں پہ ذکر کیا, یہ پریمبل ٹو نیت ہے. بالکل صحیح, بالکل ایسے. اب مثلا میں نے ایک ارادہ کیا کہ میں نے بزنس کرنا ہے, اس کے لیے میں نے نیت کی کہ میں پیسہ کماؤں گا, اس کے بعد کچھ پیسہ میں اللہ کی راہ میں دے دوں گا. بالکل ٹھیک ہے. مگر منفعت اور مفاد میں اپنے لیے کر رہا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. اگر یہ نیت ہے تو نیت کا وہ پہلو جو اخلاص ہے, اور اخلاص باللہ کہ خالص اللہ کا ہو رہنا, وہ نہیں ہے, تو اس میں نقائص پیدا ہوں گے. بالکل ٹھیک. نیت کے ساتھ اخلاص, حسن نیت, عمل, یہ سب شامل ہیں. بالکل ایسا. اور اس میں نیکی کرنا اتنا اہم نہیں ہے جتنا نیکی کی نیت کرنا ہے. اللہ. اس کی ایک اہمیت جو ہے, دو واقعات میں بیان کرتا ہوں حضور محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے, کہ قبل نبوت عرب میں مکہ میں ایک شخص تھا عبداللہ بن جدعان. وہ بڑا مخیر تھا, بڑا نیک تھا, اپنا مال خرچ کرتا تھا, غریبوں کی مدد کرتا تھا, مسکینوں کو کھانا کھلاتا تھا, اور قبائل میں لڑائیوں کو ختم کرنے کے لیے جستجو کرتا تھا, صلح کراتا تھا, معاہدے کرتا تھا, اور اس کی نیکی اور خیر اتنا تھا کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم قبل نبوت اس کے خیر کے کاموں میں حصہ لیتے تھے. اب سیرت عائشہ رضی اللہ عنہا ام المومنین, ان کی کتاب سید سلیمان ندوی صاحب کی جو کتاب ہے, اور بھی بہت ساری کتابیں, اس میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ یہ عبداللہ بن جدعان وفات پا گئے ہیں, یہ تو یقیناً اس نے ساری عمر نیکیاں ہی کی ہیں, لوگوں کا بھلا کیا, جنت میں جائیں گے. تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, کیا اس نے اللہ اور اس کے رسول اور ایمان اور آخرت اور جزا کی نیت بھی کی تھی؟ اللہ اکبر. اللہ. نیت کی اہمیت یہ ہے. اللہ اکبر. اب اس کے برعکس دوسری طرف اگر چلے جائیں کہ غزوہ تبوک کا واقعہ ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں, جس وادی سے ہم گزرتے ہیں, جو مال خرچ کرتے ہیں اس راہ میں, اور جو ہم نے دشمن کو شکست دی ہے, اس میں ہم لوگ تو شامل ہی ہیں, مگر کچھ وہ لوگ بھی ہیں جو مدینہ منورہ میں بیٹھے ہیں, وہ بھی برابر کے شریک ہیں. اللہ اللہ اللہ. لوگوں نے سوال کیا, حضور یہ کیسے؟ کہتے وہ عذر کی وجہ سے ہمارے ساتھ شامل نہیں ہوئے, کسی کی کوئی یعنی مجبوری تھی, مگر ان کی نیت میں کوئی شک. اللہ اکبر. یعنی ان کو ثواب مل گیا. ثواب ملا. اب یہی کیفیت دیکھی جیسے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ, بدری مقام دیا, بدری صحابی, اور عذر کی وجہ سے نہیں شامل. اللہ اللہ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حج مکہ میں رہتے ہوئے حج نہیں کر رہے کہ ماں کی خدمت کرنا ہے. اللہ اکبر. اور کیا شرف عطا ہوا. اور پھر یہ ہمارے جو ہیں حضرت اویس قرنی. اللہ اکبر. نیت جو ہے یہ بنیادی چیز ہے, کشور کشائی نہیں ہے, اللہ اللہ, مال و غنیمت کا شوق نہیں ہے. اب تیسری بات جو ہے, اس میں معصیت بھی آ جاتی ہے. مثلا میں غریب ہوں, میں نے ذرائع سے کوشش کی, حلال ذرائع ہونا بہت ضروری ہے, جس کا بھی انہوں نے ذکر کیا کہ شیطان نے کیا, تین دن تو میرے نال یاری پائی ہے اور یہ اثرات پہلے. ٹھیک بات ہے, صحیح. اب میں چوری کرتا ہوں, ڈاکہ ڈالتا ہوں, رشوت لیتا ہوں, کرپشن کرتا ہوں, دین سے خیانت کرتا ہوں, وطن فروشی کرتا ہوں, اور بڑا آدمی بن جاتا ہوں, اور میں لاکھوں روپیہ کما کے, کروڑوں روپیہ, اربوں کما کے, چند کروڑ میں روز کھانا کھلا دیتا